کہانی ہے میرب اور اشر کی۔ اشر کا تعلق نیوی سے ہے، یہ دونوں کزنس ہیں، چاچو اور تایا کے بچے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہے اور شروع سے ہی ان دونوں کی بڑی کیوٹ سی نوک جھوک چلتی ہے۔ میرب کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں، لائک وہ بہت رحم دل ہے، وہ ہر ایک کا احساس کرتی ہے، جولی سی ہے اور ناسمجھ ہے، وہ بہت زیادہ بولتی ہے۔ اب اس کی جو بھی خوبیاں ہیں، ان تمام جو بھی کچھ اس کے اندر ہے، ان تمام چیزوں سے اشر کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن میرب اشر کو چاہتی ہے، بٹ اشر کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اب آگے کہانی کیا ہوگی، کیسے چلے گی، پھر میرب کا رشتہ بھی کہیں اور طے ہو جاتا ہے، اب سٹوری میں کیسے ٹویسٹ آئے گا وہ تو آپ کو سن کر ہی پتہ چلے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ دعا کی صورت میں تم ملے بائی آبدہ سبین۔ بڑی امی صحن سے آواز آئی تو اشر فاروق نے کڑوا سا منہ بنایا اور جان بوجھ کر سوتا بن گیا۔ آج پہلی چھٹی تھی اور صبح ہی یہ آفت نازل ہو گئی، اب سارا دن کرکرا ہو جانا تھا۔ اس نے پھر آواز لگائی مگر جواب ندارت تھا۔ تب وہ صحن سے اندر برآمدے میں آ گئی۔ بڑی امی چاشت کے نفل ادا کر رہی تھیں، وہ دیکھ کر خود شرمندہ سی ہو گئی اور وہیں موڑھے پہ بیٹھ کر ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر جائے نماز طے کرتی مڑی تو میرب کو منتظر پایا۔ بڑی امی، مما آج بازار جا رہی ہیں، آپ نے کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ آپ نے صفائی وغیرہ کر لی؟ منع بھی کیا ہے نا میں نے کہ آپ مت کیا کریں، میں ابھی کر دیتی۔ حسب عادت وہ بول رہی تھی، اسی بولنے کی رفتار سے اشر جلتا تھا۔ بچے، میں نے نہیں کی، سگرا آئی ہے وہ کر گئی، انہوں نے سہولت سے بتایا۔ ہو گئی اس مہارانی کی چھٹیاں ختم؟ بڑی امی گھٹنوں کے درد کے باعث گھر کے کام کاج سے لاچار تھیں۔ بیٹی ایک تھی، وہ شادی شدہ، اور بیٹا بھی اکلوتا تھا۔ نیوی میں حال ہی میں اس کی نوکری لگی تھی۔ گھر کی صاف صفائی کے لیے ماسی رکھی ہوئی تھی مگر کئی دن سے وہ بھی غائب تھی۔ اس کے بیٹے کو ٹائیفائڈ ہوا تھا، اسی لیے نہ آ سکی، بڑی امی نے اسے بتایا، اور وہ نرم دل مخلص سادہ مزاج لڑکی فوراً پسیج گئی۔ ہائے بیچاری! بڑی امی، وہ تو اتنی غریب ہے، کیسے کر پائی ہوگی دوائی وغیرہ؟ آپ نے پوچھا اس سے؟ ادھار لیا تھا قسمت کی ماری نے، آج میں نے ایڈوانس تنخواہ دے دی ہے۔ اللہ سب مسلمانوں پر رحم کرے، میرا مالک ہر انسان کو رزق عطا کرے بے بہا۔ آمین، اس نے صدقے دل سے آمین کہا۔ کمرے میں لیٹا اشر کلس رہا تھا۔ یہ دونوں تائی بھتیجی ایک جیسی ہیں، انہیں کوئی بھی آرام سے غربت اور لاچاری کے نام پر الو بنا سکتا ہے۔ امی تو تھی ہی، اب یہ نئی مدر ٹریسا ہمارے خاندان میں پیدا ہو گئی۔ کیا پکائیں گی آج؟ ارے ہاں، تمہیں بتانا یاد نہیں رہا، رات اشر آ گیا ہے، جو بھی پکانا ہے اس سے پوچھ لینا۔ ہائے سچ بڑی امی، کیسا ہے وہ؟ کچھ موٹا ہوا یا ویسا ہی ہے؟ مزاج پر اچھا اثر پڑا یا سڑیل ہے پہلے کی طرح؟ وہ پھر سٹارٹ ہو گئی۔ بڑی امی بمشکل ہنسی روک پائیں۔ میں نے نیوی میں اپلائی کیا تھا میڈم، WWE میں نہیں۔ اب کی بار وہ سہ نہ سکا اور اٹھ کر عین سامنے آ گیا۔ اور سڑیل ہوں میں؟ ہاں تو کوئی شک ہے اس میں؟ اس نے بدتیسی کی نمائش کی۔ ہائے ویسے اشر، تم کتنے ڈیشنگ ہو گئے ہو نا ان 3-4 ماہ میں۔ اس نے رشک بھری نظروں سے خوبرو کزن کو دیکھا۔ تمہاری ہائے اب پڑ گئی ہے نا، اب جانے کب بیمار پڑ جاؤں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ بڑی امی دیکھ رہی ہیں آپ، ایک تو میں اس کی تعریف کر رہی ہوں اور یہ خواہ اترا رہا ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی تو کرتے ہیں تعریف۔ وہ جی جان سے جلا۔ اچھا چھوڑو، جلدی بتاؤ آج کیا کھاؤ گے؟ نہ بابا نہ، ابھی میرا اتنا برا وقت نہیں شروع ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ کا پکا کھاؤں۔ امی آپ پکا دیں گی تو کھا لوں گا، ورنہ پھر گھر کے اور وہاں کے کھانے میں کیا فرق ہوگا؟ تم ضرورت سے زیادہ انسلٹ کر رہے ہو میری۔ اسے غصہ آیا۔ اوہ ریئلی، تمہیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے؟ اس نے اس چڑھانے والے انداز میں کہا۔ بس بڑی امی، اب میں تبھی آؤں گی جب یہ شخص چھٹیاں گزار کے چلا جائے گا۔ وہ پیر پٹکتی تیزی سے چل دی اور وہ پیچھے خوش دلی سے مسکرا دیا۔ جان چھوٹی 2-3 دن کے لیے۔ ان دونوں کا بیر بچپن سے تھا۔ میرب کو اپنا یہ کزن جہاں سارے جہان سے اچھا لگتا تھا، وہ اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ اسے ہمیشہ میرب کی ساری خامیاں نظر آتی، بلکہ اسے تو میرب کی خوبیاں بھی خامیاں لگا کرتی تھی۔ میرب بہت نرم دل لڑکی تھی، کسی کی ذرا سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اکثر اسکول میں اس کے کلاس فیلوز اس کی نرم دلی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور بعد میں اس کا مذاق اڑاتے۔ اشر اکثر جلتا تھا اس کی ان عادتوں سے۔ میرا بیوی یہ خدائی فوجدار بننے کا زمانہ نہیں ہے، آج کل لوگ اس نیک دلی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔
مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم مستقبل قریب میں شدید نقصان اٹھانے والی ہو اپنی اس عادت کے باعث۔ اور وہ ہمیشہ ہی اس کی باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ بولنا اس کی ہابی تھا، شاید وہ خاموش رہ ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ اشر کو زیادہ بولنا سخت ناپسند تھا۔ ان تمام تر برائیوں کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کا میرب ہارون کے بنا لمحہ بھر کا گزارا نہیں ہے، خاص کر جب سے آپی کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے امی بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی اور میرب ہارون نے ان کی اس تنہائی کو ختم کیا تھا۔ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود دن کا بیشتر حصہ بڑی امی کے پاس گزارتی تھی، ان کے تمام کام سمیٹتی تھی، حتیٰ کہ کھانا تک پکا کر آتی تھی۔ اشر فاروق جانتا تھا کہ وہ ان کے گھر کے لیے کس قدر اہم ہے، مگر پھر بھی میرب ہارون کو جھیلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ نوکری کے بعد وہ پہلی بار چھٹی پر آیا تھا اور اپنی چھٹیاں خوشگوار گزارنا چاہتا تھا، مگر ہائے رے قسمت، صبح سویرے ہی وہ بلا نازل ہو گئی تھی۔ اندازہ تھا اسے کہ اب امی کا موڈ بھی خاصا اداس رہے گا، اس کی باتیں ان کا دل لگا رکھتی تھیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ اب وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک خود اشر اسے لے کر نہیں آئے گا۔ کوئی پہلی بار تھوڑی نہ ہوا تھا، اکثر ہی وہ اسے یوں ہی ذلیل کر دیتا تھا۔ وہ خفا ہو جاتی تو امی بھی روٹھ جاتی، تب ناچار اسے نہ چاہتے ہوئے بھی میرب چڑیل کی منتیں کرنی پڑتی، اور وہ بھی پھر خوب نخرے دکھاتی، بھاؤ کھاتی تھی۔ اب بھی سارا دن جیسے تیسے گزر گیا۔ شام تک امی بالکل چپ ہو گئی۔ انہیں عادت جو تھی اس ریڈیو اسٹیشن کو سننے کی جو نان سٹاپ چلتا تھا۔ امی، میں ذرا چاچو سے ملا ہوں، بھلا ہو تمہیں یاد تو آیا کہ کوئی ہے تمہارا؟ ان کا انداز صاف خفگی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ سر کھجاتا باہر نکلا، بالکل ساتھ والا تو گھر تھا۔ وہ دروازے پر دستک دیتا حسب معمول اندر داخل ہوا تو صحن میں ہی تخت پر چاچو اور چاچی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے بہت پیار سے گلے لگایا۔ چاچی نے ماتھا چوما۔ جیتے رہو، کب آئے؟ فجر کے وقت ہی پہنچا تھا چاچی۔ چاچی نے اپنے پاس ہی اس کے لیے جگہ بنائی، وہ بیٹھ گیا۔ اچھا، سویرے میرب گئی تو تھی، اس نے ذکر نہیں کیا؟ انہوں نے حیرانگی سے کہا۔ میں سو رہا تھا نا، اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ کتنا مکار انسان تھا، اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میرب جل کے رہ گئی۔ وہ ابھی کچن سے نکلی تھی، اسے بیٹھا دیکھا تو وہیں سے مڑنے لگی۔ کیا کھاؤ گے بچے، بتاؤ؟ ارے نہیں چاچو، کچھ نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ میرب پکوڑے بنا رہی ہے، تمہارے چاچو کا دل کر رہا تھا، ساتھ پودینے اور سبز مرچ کی چٹنی ہے، ٹھہرو میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ چاچو چاچی اس سے بہت محبت کرتے تھے، اسے بھی سب سے پیار تھا ماں سوائے میرب ہارون کے، جس کا ذکر ہی اس کا حلق کڑوا کر دیتا تھا۔ چاچی اٹھنے لگی کہ وہ خود ہی دے آئی اور لٹھ مار انداز میں سلام کیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بے ادب نہیں، مگر اس وقت اسے اشر فاروق سے سخت ناراضگی تھی۔ عجیب ناہجاز لڑکی تھی، خود ہی خفا ہوتی اور امید بھی لگا لیتی کہ وہ منانے آئے گا۔ جانتی جو تھی اس کی مجبوری، امی نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دینا تھا۔ چاچی ریحاب نظر نہیں آ رہی ہیں؟ چاچی ریحاب نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس نے میرب سے چھوٹی بہن کا پوچھا، جس سے اس کی خوب بنتی تھی۔ آج کل فارغ ہے نا، جب تک ایڈمیشن نہیں ہوتے۔ بی ایس سی کے تو سلائی سیکھنے جاتی ہے، چاچی نے بتایا۔ اسے بھی کچھ سکھا دیں، بس باتیں بنانے میں ایکسپرٹ ہے محترمہ۔ منہ پھلائے میرب پر شرارتی نگاہ ڈال کر وہ معصوم بنا چاچی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی سمجھتی تھیں کہ اسے چڑھا رہا ہے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا میرے بولنے سے، بڈھی روح ہے تم میں، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح۔ اس نے بھی بھڑاس نکالی۔ لڑکیاں کام کاج کرتی اچھی لگتی ہیں، سسرال میں صرف باتیں کام نہیں آتی، سلیقہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ مزید چڑھانے لگا۔ بے فکر رہو، میری بچی سر فخر سے بلند ہی کرے گی، سب آتا ہے۔ چاچی کو شاید اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ ہنس دیا۔ کہاں چاچی، پکوڑے دیکھیں کتنے بے ذائقہ ہیں، نمک ہی نمک بھرا ہے۔ ہاں تبھی تو پلیٹ صاف بھی کر گئے، پیٹو کہیں کے، وہ کلس کے بولی۔ میرا بیٹا وہ مذاق کر رہا ہے۔ چاچو کو مداخلت کرنی پڑی۔ بابا یہ یوں ہی مجھے ذلیل کرتا ہے سب کے سامنے، میں اتنی ہی بری ہوں نا؟ اس نے لہجے میں نمی سموئی۔ بے شک تم سے برا کوئی ہو سکتا ہے بھلا، ہے نا اشر فاروق سڑیل؟ وہ چیخی اور آنسو صاف کرتی اندر بھاگ گئی۔ وہ ہنسا تو چاچی اور چاچو بھی مسکراہٹ چھپا نہ سکے۔ تم دونوں کبھی بڑے نہ ہونا، بچپن چلا گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی، چاچی نے کہا۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ گیا۔ واقعی وہ اگلے دن بھی نہیں آئی۔ سگرا کام کر کے چلی گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ امی اس کی فرمائش پر کریلے گوشت پکا رہی تھیں۔ میرب تو میرے آنگن کی کوئل ہے، کل سے میرا آنگن سونا پڑا ہے۔
अम्मी कितना सुकून है माहौल में, फिज़ा भी खुशगवार है। जाने आपको चलते फिरते रेडियो स्टेशन में क्या अच्छा लगता है। इंतहाई नाहिजाज और बदज़बान लड़की है वो। चुप कर, अम्मी ने लताड़ा। तू नहीं नाराज़ किया है उसे, अब तू ही जाके मना कर लाएगा। अरे तेरा क्या है, 4-5 दिन की छुट्टी पर आया है, चला जाएगा। वो बच्ची ही मेरी तन्हाई का आसरा है। जिस दिन से कॉलेज छोड़ा है दिन रात मेरे साथ रहती है, इतना ख्याल रखती है, और एक तू है कि इतना आदी ना बनाए। कल को ससुराल चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप। उसने सियाना बनने की कोशिश की। मुझे ना सिखा, जाके लेकर आ उसे, जब की तब देखेंगे। उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। मैंने नहीं देखने उसके नखरे, मैं रेहाब को लेके आ रहा हूँ, वो आपकी हेल्प करा देगी। उसने चारपाई से उठते हुए कहा था और महज 2 मिनट बाद वो वाकई रेहाब के साथ आया था। बड़ी अम्मी, लाई मैं पका देती हूँ, आप इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हैं। उन्होंने चाहत से भतीजी को देखा। बेटियां अल्लाह पाक ने इफ़्फ़त को दोनों ही अच्छी दी थी। बड़ों का अदब लिहाज करने वाली वो भी सुकून की मतलाशी थीं, फ़ौरन ही बाहर आ गईं। मीरब कहाँ है कल से। हालांकि उन्हें इल्म था अशर की वजह से वो बाइकआउट कर गई थी, फिर भी तिफले तसल्ली ही से ही पूछ लिया। बड़ी अम्मी, सुबह मामू आए थे, उसे साथ ले गए हैं। ममानी जान ने बाज़ार जाना था और आपको तो इल्म है वो कितनी चाहती है मामू ममानी की। सारी शॉपिंग उसकी पसंद से करेंगी ममानी जान। अरे वो है ही इतनी प्यारी। उन्होंने गुस्से भरी नज़र अपने सपूत पे डाली। रेहाब ने सालन पका दिया था, रोटियां पका कर वो चली गई क्योंकि उसने घर में भी दोपहर का खाना पकाना था। बच्चियों का सुख ही अलग है। ये बेचारियां कौन सा रातों को उठकर खाती हैं। बस मेरा रब हर लड़की का नसीब अच्छा करे। खाना खाते हुए वो कह रही थी, मेरे नसीब में तो जाने बहू का सुख भी लिखा है या यूं ही गुजर जाऊंगी। लो जी, अब ये नया इशू। अच्छा खासा घर का निज़ाम चल रहा है, सफाई मासी कर जाती है, खाना मीरब पका जाती है, आपको क्यों बहू की आदत आने लगी। उम्र भर तो नहीं ये निज़ाम चलेगा। माशाल्लाह तालीम मुकम्मल कर चुकी है मीरब, उसके मामू जोर डाल रहे हैं रिश्ते के लिए, कभी भी बात तय हो जाएगी। इतने अच्छे नसीब नहीं है हमारे, इतनी जल्दी नहीं टलने वाली वो बला। वो गैर संजीदा था। बेटियां चिड़िया की तरह दाना चुनकर फिर से उड़ जाती हैं बेटा, उनका पता भी नहीं चलता। मीरब भी कल को चली जाएगी, ये सोचती हूँ तो दिल हौलने लगता है। क्या बनेगा मेरा अकेली का। तू तो साल 6 महीनों में कहीं एक चक्कर लगाया करेगा। वो अब तक बात को मजाक में टाल रहा था, मगर अम्मी तो बहुत संजीदा थी, कह तो सच रही थी। आपी का कब पता चला था, चट मंगनी पट पिया, और अब गुजरावाला से सालों बाद चक्कर लगाती। वो अम्मी को क्या कहता अब। उन्होंने उल्टा उसके ही पीछे पड़ जाना था, सो खामोशी से खाना खाने लगा। मेरा बस चले ना तो उम्र भर तुम्हारी शक्ल न देखूं, मगर हाय मजबूरी। मेरी अम्मी का तुम्हारे बिना गुजारा नहीं। अगली शाम जब मीरब छत पर धुले हुए कपड़े समेटने आई थी, तब वो भी अपनी छत पर बराजमान था। उसे देखते ही लपक कर आया। अब ये खामखा के नखरे बंद करो और शराफत से घर आ जाओ। अम्मी कल से सैकड़ों बार तुम्हारे नाम की माला जप चुकी हैं और मुस्तफ़ा का इतराना ही ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छी बात उसके मुंह से सुनने की हसरत तो शायद मीरब की ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, मगर बाज़ दफ़ा उसकी बातें सीधी दिल पर असर कर जाती थी। अशर, क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ। नखरे तो वो करती थी, मजाक, उल्टी सीधी बातें, मगर आज जाने उसके लहजे और जुमले क्यों यकदम अशर फारूक के लब साकिन कर गए थे। कई लम्हे वो बोल ही ना पाया। कहते हैं बाज़ दफ़ा इंसान की कदर उसके जाने के बाद होती है। शायद तुम्हें भी मेरी जाने के बाद मेरे ना होने का एहसास हो, मेरी कमी महसूस हो। वो नहायत संजीदगी से बोली। लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ मोहतरमा मीरब हारून। उसने मासूमियत से आंखें फैलाई। तवक्को थी कि जज्बाती अदाकारी होगी कि मर जाऊंगी तब कदर करोगे। अपने ससुराल और कहाँ। मुस्कुराहट को लबों में दबाकर बोली और उसके घूरने पर खुल के हंस दी। मतलब मोहतरमा, आपकी नाराज़गी अब ख़त्म। शराफत से नीचे उतरो और घर आ जाओ। उसने तड़ी लगाई और वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी और साथ साथ कपड़े तय करने लगी। भाई दवे, क्या वाकई तुम्हारी ससुराल वाली बात जल्द मतवक्का है। अम्मी भी दोपहर कुछ ऐसा ही जिक्र कर रही थी। वो कुछ सोचते हुए पूछ रहा था। क्या फ़र्क पड़ता है अशर फारूक तुम्हें, बल्कि अच्छा ही है ना। कम से कम तुम छुट्टियों पर आओगे तो तुम्हें मेरी शक्ल तो नहीं देखने को मिलेगी। वो सोच रहा था कोई बेतुका जवाब मिलेगा, मगर इतना संजीदा और तल्ख लहजा उसे हैरान कर गया। वो अजीब खाली निगाहों से मीरब को देखता रह गया और मीरब कपड़े समेट कर सीढ़ियाँ भी उतर गई थी।
وہ رات تک منتظر رہا کہ شاید وہ آئے اور اشر اس سے پوچھے، مگر کیا پوچھے گا؟ اس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اشر، عائشہ سے بات ہی کرا دے میری، کتنے دن بیت گئے بات نہیں ہوئی۔ میرب تو تیسرے دن ہی پیکج کروا کے میری گھنٹہ بھر بات کرا دیتی تھی، تجھ سے بھی اور عائشہ سے بھی۔ وہ چارپائی پر لیٹا خود سے ہی الجھ رہا تھا جب امی نے کہا۔ اس نے خاموشی سے آپی کا نمبر ڈائل کر کے امی کا فون تھما دیا اور خود کروٹ لے کر سونے کی تگودو کرنے لگا۔ صبح وہ آئی تو نارمل موڈ میں تھی۔ اشر بھی اپنی الجھن بھول چکا تھا۔ آج پھر سگرا غائب تھی، سو پہلے گھر بھر کی صفائی کی اور اب اس نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ امی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کل سگرا آ جائے گی تو خود دھو لے گی کپڑے، میرب تو رہنے دے۔ بڑی امی اس بیچاری کے بیٹے کی طبیعت جانے کیسی ہو، میں کیا کروں گی سارا دن، کوئی بات نہیں۔ بی بی وہ یہ کام کرنے کے ہی پیسے لیتی ہے۔ حسب معمول اشر چڑ گیا اس کی عادت سے۔ انسانیت بھی کوئی شے ہے اشر فاروق، 4 پیسے اگر چلے بھی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کریم اس کی مدد فرمائے، اس کے بیٹے کو شفا دے، پھر اس نے ہی کرنا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ کر اسے لاجواب کر گئی تھی۔ بڑی امی کیا پکانا ہے؟ 2 گھنٹے لگے ہوں گے اسے کپڑے دھونے میں۔ اب وہ دوپہر کے لیے کھانے کی تیاری میں تھی۔ اوفو، ابھی تو 11 بجے ہیں، ابھی رہنے دے۔ امی دیکھ رہی تھی وہ صبح سے مسلسل لگی ہوئی ہے۔ ارے نہیں بڑی امی، 1 بجے ممانی نے آنا ہے، ہم نے بازار جانا ہے۔ غضب خدا کا، ابھی کل پرسوں تو تم بازار گئی تھی۔ اشر ٹوکے بنا نہ رہ سکا، مگر اس نے شاید اشر کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ جانے وہ محسوس کر رہا تھا یا واقعی میرب جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ میرب، کوئی خاص تیاری چل رہی ہے؟ بڑی امی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ اللہ نصیب اچھے کرے میری بچی تیرے، ماشاءاللہ ہونہار بچہ ہے کاشف، اللہ خوشیاں دکھائے۔ وہ صدق کے دل سے دعائیں دینے لگی، جبکہ وہ ہونک بنا صرف انہیں سن رہا تھا۔ کوئی مجھے بھی بتانا پسند فرمائے گا کہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ملے گا تجھے بتا کر؟ کاش تو دل کی آواز سن سکتا۔ امی کے لہجے میں عجیب سی ہوک تھی۔ کاش بڑی امی، آپ کا بیٹا واقعی کسی کے دل کو پڑھ سکتا، مگر اسے تو نفرت ہے میری صورت اور میرے وجود سے۔ وہ ایک پل کو یہاں برداشت نہیں کرتا تو شاید پیاز زیادہ جھل والی تھی۔ آنکھوں سے پانی تیزی سے بہنے لگا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ امی، آپ پلیز صاف الفاظ میں بتا دینا۔ میرب کے ماموں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے، شاید وہ جلد بات پکی کر جائیں۔ ہائے ریئلی؟ یعنی بہت جلد ہماری اس چڑیل کے سائے سے جان چھوٹنے والی ہے؟ جان بوجھ کر وہ تیز آواز میں بولا، مگر نوٹس نہ کر سکا کہ اس کی بات کا دکھ میرب سے کہیں زیادہ اس کی اپنی ماں کو ہوا تھا، جن کی برسوں کی خواہش ماتم کرنے لگی صرف اشر کے برے رویے کی وجہ سے۔ وہ غیر سنجیدگی سے بات کو لیتا رہا اور اس کی چھٹی ختم ہونے سے صرف 1 دن پہلے میرب کے ماموں باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ چاچو نے اسے اور امی کو بھی بلایا تھا، چونکہ بات تو تقریباً طے پا چکی تھی، محض رسماً ہی وہ آئے تھے۔ سو خاندان کے سیدھا افراد میں میرب کی بات طے پا گئی تھی۔ بات تو خوشی کی تھی اور ہر شخص خوش تھا، مگر اسے یہ خوشی میرب اور امی کے چہرے پر کہیں نہ ملی، حتیٰ کہ امی گھر آ کر بھی چپ چپ سی تھیں اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہی بنا کوئی بات کہے سو گئیں۔ اس نے بھی صبح جلدی نکلنا تھا، سو وہ بھی سو گیا اور صبح سویرے ہی نکل گیا۔ یہاں آ کر وہی روٹین لائف ٹف تھی، مگر پہلے وہ شام میں بہت انجوائے کرتا تھا، مگر اس دفعہ جب سے لوٹا تھا امی اور میرب کے چہرے کی سوگواری اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے واقعی امی ہر تیسرے روز اسے کال کر لیتی تھی۔ امی کے پاس موبائل نہ تھا، میرب ان کی بات کرا دیتی تھی، لیکن اس بار ہفتہ بیت گیا، امی کا فون نہ آیا۔ بہت انتظار کے بعد اس نے خود فون کیا تھا۔ اس کا خیال تھا میرب کو پہلے کچھ تنگ کرے گا، اس کا خون جلائے گا، مگر جھٹکا تب لگا جب کال امی نے ریسیو کی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں تو ٹھیک ہوں، لگتا ہے آپ مجھے بھول گئی ہیں، کتنے دن ہو گئے تھے آپ سے بات ہوئے۔ بس میرب بھی بات کرواتی ہے، اور ہفتے بھر سے تو میری بچی بخار میں پڑی ہے، جانے کیسا بخار ہے، مواد جان ہی نہیں چھوڑ رہا، آدھی رہ گئی ہے میری میرب۔ تو میڈیسن نہیں لی کیوں نہیں؟ روز لاتے ہیں۔ خیر آج تو کچھ آرام ہے، میرے پاس ہی لیٹی تھی، ابھی سوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، آرام کرنے دیں۔ آپ اپنا سنائیں، گھٹنوں کا درد کیسا ہے؟ یہ درد تو میرا بچہ جان لے کر ہی جانے والا ہے، جتنی رہ گئی ہے کٹ جائے گی۔ امی آپ پھر شروع ہو گئی؟ وہ خفگی سے بولا۔ کیا کروں اشر، کس سے کہوں پھر؟ اب تک تو یہ بچی میرا کر دیتی ہے، اس کی شادی کے بعد کون کرے گا؟ کاش تو وہ سمجھ سکتا جو میں نے ہمیشہ کہنا چاہا، مگر اب کیا فائدہ جب وقت گزر گیا۔ امی کے لہجے میں یاسیت تھی۔
کیوں الجھا رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ حاصل وصول کچھ ہونا نہیں بچے، پھر فائدہ؟ چھوڑ، تو یہ بتا دن کیسے گزر رہے ہیں؟ امی نے بات پلٹی اور اسے از حد الجھا گئی۔ کیا کہنا چاہتی تھی امی مجھ سے؟ انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، پھر آخر کیوں تھی ان کے لہجے میں مایوسی؟ اسے پھر سے امی کی خاموشی اور اترا چہرہ یاد آنے لگا، ساتھ ہی میرب بھی، یعنی جب سے وہ آیا تھا میرب کو اسی دن سے بخار تھا۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میرب خوش نہیں؟ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا تھا، اسے گھر سے آئے مہینوں بیت گئے۔ اس کی اب بھی امی سے بات ہوتی تھی، مگر اس دن کے بعد ان کے لہجے میں اسے پھر وہ یاسیت نہ ملی۔ میرب بھی پہلے کی طرح بات کرتی تھی، SMS اکثر کر دیتی تھی، کبھی آن لائن ہو تو فیس بک پر چیٹ ہو جاتی۔ وہ اپنی سیلفی بنا کر اکثر بھیج دیتا، پھر وہ اس پر امی کے کمنٹ لاسٹ میں لکھتی کہ کمزور ہو رہے ہو، خود پر توجہ دو، کھانا وقت پر کھایا کرو، فرصت ملے تو نائی کے پاس ہو آنا وغیرہ، جس پر وہ جی بھر کے ہنستا تھا۔ کئی دن سے وہ بے حد اداس تھا، امی سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، گھر کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اور کیا عجب کہانی تھی نا کہ یاد امی کی ہو یا گھر کی، ہر یاد سے جڑی اس چڑیل کی یاد بھی وابستہ تھی۔ اسے بچپن سے جوانی تک وہ بے فکر دن اب شدت سے یاد آتے، جب وہ صرف من پسند زندگی جیتے تھے، کیسے لڑا کرتے تھے وہ دونوں۔ ان کی تو ہمیشہ سے دوستی چلی آئی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میرب ہارون اکثر ہار مان لیتی تھی، وہ کبھی سنجیدگی سے اس سے خفا ہوئی ہی نہیں۔ وہ ڈوٹتی تھی مگر پورے یقین کے ساتھ کہ وہ بڑی امی کی ڈانٹ سن کر اگلے پل ہی آئے گا اسے منانے۔ اس کے منانے کے الزام پر خفا ہوتی تھی وہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں اس کی بھی، بس ہر دم اسے دوسروں کا خیال رہتا تھا، چاہے کسی سے رشتہ ہو یا نہ ہو، اسے ہر انسان کا خیال رہتا۔ تکلیف میں تو وہ ایک جانور کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے یاد تھا جب بچپن میں وہ درختوں پر چڑھتا تھا اور چڑیوں کے گھونسلے چھیڑتا، وہ کتنا منع کرتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کا بچہ نیچے گر گیا، وہ کتنا روئی تھی، اسے کتنا برا بھلا کہا تھا۔ جب تک اشر نے اسے واپس اوپر نہیں رکھا وہ مسلسل روتی رہی۔ تکلیف میں تو وہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اگر ہلکا سا سر درد بھی ہوتا تو امی سے زیادہ وہ فکر مند ہو جاتی تھی۔ اسے بخار چڑھ جاتا تو کالج سے چھٹی کر لیتی کہ اشر ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گی، ورنہ وہاں بھی اس کی فکر رہے گی۔ اف، کتنی یادیں تھیں، کیسی عجیب لڑکی تھی، اتنا خیال کرتی تھی۔ آج واقعی اسے میرب ہارون بھی شدت سے یاد آ رہی تھی، تبھی تو اس نے اسے SMS کیا تھا، آئی مس یو سو مچ۔ اور شام میں جب وہ موبائل چیک کر رہا تھا تو اسے اپنے میسج کا رپلائی ملا تھا، ہمیں اب کھو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، کسی کا ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، سمندر تھا تو زور و شور سے لہریں بہاتا تھا، اب قطرہ ہو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، بیان کرتے تھے جو حال دل تو یوں مسکراتا تھا، وہی اب رو کے کہتا ہے مجھے تم یاد آتے ہو۔ اوہو محترمہ، منگنی کے بعد شاعرہ بن گئی ہیں۔ وہ پڑھ کر انجوائے کرنے لگا۔ بڑا اچھا ذوق ہے میرب چڑیل تمہارا، تو یہ خوبی تو نہیں ہے، اس نے فرصت سے جواب دیا اور تبھی رپلائی ملا، تم نے ہمیشہ صرف میری خامیاں ہی نوٹس کی ہیں اشر فاروق، تمہارے نزدیک تو میری ذات سراپے خامی ہے، بھلا پھر خوبیاں کہاں نظر آئیں گی؟ اچھا طنز ہے، چلو اس بار آؤں گا تو تمہاری خوبیوں پر غور و خوض کریں گے۔ یقیناً وہ مذاق کر رہا تھا۔ جب تک آؤ گے میں جا چکی ہوں گی۔ اس نے لکھ بھیجا، کہاں؟ عید کے چوتھے دن کی تاریخ طے پائی ہے میرے سسرال جانے کی، تم تو عید پر آ نہیں رہے ہو نا؟ کیا؟ وہ شوق تھا، امی نے ذکر نہیں کیا، نہ چاچو نے بتایا، اتنی جلدی؟ تم شکرانے کے نفل ضرور ادا کرنا، میرے جاتے تمہارے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا اور تمہاری دیرینہ خواہش میری شکل نہ دیکھنے کی بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی، شٹ اپ، سچ بتاؤ میرب، بڑی امی سے پوچھ لینا، وہ کل واپس آ جائیں گی گجرانوالہ سے۔ اب وہ سنجیدہ تھی۔ اشر نے اس کے میسج کے جواب میں کال کی تھی، بی سیریس، عید کے بعد تاریخ طے ہوئی ہے۔ ہاں، کاشف کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر؟ کب آ رہا ہے وہ؟ کاشف بریکٹ یعنی میرب کا منگیتر آؤٹ آف کنٹری جاب کرتا تھا، 15ویں روزے تک آ جائے گا۔ اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہ ملا تھا، کسی شرماہٹ کا یا خوشی کا عجیب انداز میں وہ اسے جواب دے رہی تھی، افسوس تم نہ آ سکو گے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ٹلنے پر۔ وہ شاید مذاق کر رہی تھی، اشر جواب تک نہ دے سکا۔ امی اور آپی صبح آ جائیں گی۔
یکدم ہی ان کے بیچ جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اوکے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ میرب نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ادھوری باتیں جو کر گئے ہو، میرے ہی دل میں اتر گئے ہو، کسی کی چاہت کا یہ اثر ہے کہ ریزہ ریزہ بکھر گئے ہو۔ تم ہی تو ہو جو ہمارے دل کی حدوں کو چھو کر گزر گئے ہو۔ میرب نے باتیں ادھوری چھوڑ دی تھی، کال کاٹ دی تھی۔ کیوں؟ عائشہ آپی کو اللہ پاک نے کئی سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا تو بڑی امی اور مما دونوں ملنے گئی تھیں اور انہیں ساتھ ہی لے آئیں۔ گول مٹول سرخ گلاب جیسا بیٹا تھا آپی کا، اتنا پیارا کہ میرب دن بھر اسے اٹھائے نہ تکتی تھی۔ آپی ہی اسے ڈانٹنے لگ جاتی، میری عادتیں نہ بگاڑو لڑکی، مجھے سسرال میں اسے اکیلے سنبھالنا ہے، تم تو اسے گود کا عادی بنا دو گی، اسے گود کی لت پڑ گئی تو پھر ٹکنا محال کر دے گا۔ اس نے تو میری بھی عادتیں بگاڑ دی ہیں اور اب خود سسرال سدھارنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بھلا میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ بڑی امی بہت اداس تھیں جب سے اس کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ اوفو بڑی امی، آپ خود مجھے رونے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں نہ رو۔ میرب ننھے روحان کو لٹا کر بڑی امی کے پاس آ بیٹھی۔ میری ہی قسمت خراب ہے بچے، ورنہ سوچا تو کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میرب جانتی تھی ان کی خواہشات، ان کی سوچیں کیا تھیں۔ اس نے بھی تو صرف یہ خواب ہی سجائے تھے، صرف ایک خواہش کی تھی، اشر فاروق کی سنگت میں عمر بتانے کی۔ وہ تو سمجھتی تھی اشر صرف اسے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، مگر وہ حقیقتاً اس سے چڑھتا تھا۔ یہ بہت بعد میں پتہ چلا، جب تک اس کی آنکھوں میں اشر فاروق کے سپنے سجا لیے گئے تھے۔ وہ بڑی امی کے پاس سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ عائشہ، اشر نے میری بچی کی آنکھوں سے خواب ہی چھین کر توڑ ڈالے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ میرب کے من میں کیا ہے؟ میرے دل میں بھی تو یہ خواہش رہی ہمیشہ کہ میرب یہیں اس آنگن میں رہے عمر بھر۔ امی، آپ اشر سے ایک بار بات تو کرتی۔ عائشہ کو بھی ملال سا تھا اتنی پیاری سی میرب کے جانے کا۔ کچھ فائدہ نہیں تھا بچے، جانے اسے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے اس بچی سے۔ ہم تو سمجھے تھے بچپن گزر جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرب کے لیے اس کے دل میں عداوت عمر کے ساتھ جیسے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اگر کوئی بات کرتی اور وہ میری خاطر مان بھی لیتا، مگر تمام زندگی میرب کے ساتھ ناروا سلوک رکھتا، یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اب کم از کم ماموں ممانی قدر کریں گے، اتنا چاہتے ہیں وہ میرب کو۔ ماشاءاللہ، لڑکا بھی پیارا ہے، میرب کی اور اس کی جوڑی اچھی لگے گی۔ عائشہ نے رائے دی۔ اللہ رب العزت بچی کے بخت روشن رکھے، ہمیشہ میری بچی خوشیوں میں کھیلے، آمین۔ میرب سے ان کی محبت مثالی تھی۔ عائشہ نے دل میں آمین کہا تھا، مگر نظروں کے سامنے ماں کا ویران اور اترا ہوا چہرہ تھا۔ رئیس بھائی رمضان سے صرف 2-3 دن پہلے عائشہ کو لینے آ گئے تھے۔ میرب کو دلی دکھ ہوا تھا۔ پلیز رئیس بھائی، آپ ہی کو کچھ دن اور چھوڑ دیں۔ اوکے رکھ لو، پھر یہ مت کہنا کہ میری شادی پر کیوں نہیں آئی۔ رئیس بھائی بھی کھلاڑی تھے، اس کی کمزوری پکڑ لی، وہ چپ کر گئی۔ عید کے دوسرے دن آپ نے یہاں ہونا ہے انشاءاللہ، عائشہ آپی وعدہ کر کے چلی گئیں۔ ان مختصر سے دنوں میں وہ کتنے کام کروا گئی تھیں مما کے ساتھ شادی کی تیاریوں کے۔ مما کو بھی حوصلہ سا ہو چلا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد پھر ان کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ بھلا آپا رمضان میں کیسے ہوگا؟ اتنے کام پڑے ہیں، میں تو گھن چکر بن کے رہ گئی ہوں۔ وہ جٹھانی کے پاس بیٹھی اپنے مسائل بیان کر رہی تھیں۔ بڑی امی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے لاچار تھیں، وہ تو ان کے گھر بھی بہت کم جا پاتی تھیں۔ عفت، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، سب ہو جائے گا دیکھنا۔ بے شک آپا وہ کریم ہے، مگر ہم انسان تو بہت کمزور ہیں۔ اتنی گرمی ہے، گرمیوں کے روزے آپ کو علم ہے نا، پھر کاموں کا ڈھیر۔ میرب کو دیکھا ہے، جب سے تاریخ طے ہوئی ہے آدھی رہ گئی ہے گل گل کر، اور اب روزہ تو آپ کو پتہ ہے ایک بھی قضا نہیں کرتی، کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ یہ تو قدرتی بات ہے عفت، ماں باپ کا آنگن، بہن بھائیوں کا پیار، اتنا کچھ چھوڑ کر جانا۔ وہ دوسرے ملک چلی جائے گی، میں تو سوچتی ہوں تو دم نکلتا ہے۔ بڑی امی رو پڑی تو مما کی آنکھیں بھی جھیل مل ہو گئیں۔ اتنی مصروفیت میں انہوں نے تو یہ بات اگنور ہی کر دی تھی۔ ان کی پیاری راج دلاری صرف بیاہ کر دوسرے گھر ہی نہیں جا رہی، بلکہ دوسرے دیس سدھار رہی ہے۔ آج آپا کو تڑپتا دیکھا تو جیسے ان کا دل بند ہونے لگا۔ اتنی دور چلی جائے گی میری میرب؟ اللہ خوشیاں دے، ہمیشہ سکھی رکھے، پھر یہ فاصلے بھی بے معنی ہو جاتے ہیں عفت۔ بچی اپنے گھر میں سکھی ہو تو ماں باپ کو ان کی جدائی بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ دیکھنا عائشہ سالوں بعد آتی ہے، مگر الحمدللہ خوش ہے۔
सब सह लेती हूँ। वो खुद ही मम्मा को हौसला देने लगी। हकीकत तो ये थी, उन सब के लिए मीरब का इतना दूर जाना बहुत कठिन मरहला था। सच कहा आपा, मैं तो जैसे मसरूफियत में बात सोच ही ना पा रही थी, मगर मीरब तो दिन रात यही सोचती होगी ना, तभी तो वो आती रह गई। मम्मा को अब रह रह कर ये एहसास हो रहा था कि बच्ची का अच्छा मुस्तकबिल हर माँ बाप की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए अच्छा मुस्तकबिल सोचा था, मगर अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, उनकी नींदें भी उड़ रही थीं। उसकी आमद कतई गैर मुतवक्का थी, क्योंकि उसे छुट्टियां ही नहीं मिल रही थीं, मगर वो यूं अचानक आया तो अम्मी को भी शदीद हैरत हुई। 2 दिन पहले जब उसने फ़ोन किया तो जिक्र तो ना किया था, लेकिन हैरत के साथ इतने महीनों बाद बेटे को देखने की खुशी भी काबिले दीद थी। उन्होंने कितनी देर तक उसे खुद से लगाए रखा, माथा चूमा तो आंखें नम हो गईं। कैसी नौकरी है बेटा? ये उम्मीद भी नहीं होती कि दमे आखिर हो तो तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगी भी या नहीं। अम्मी, वो दहल सा गया। अम्मी को हो क्या गया था, ऐसी बातें करने लगी थी। परसों फ़ोन पर कितना रो रही थी। क्या वाकई आज के दौर में कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है किसी से, जितनी उसकी अम्मी मीरब से करती थी? जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। प्लीज़ अम्मी, ऐसी बातें मत किया करें, और रोएं भी मत। रोज़े की हालत में नहीं रोना चाहिए। उसने अम्मी के चेहरे से आंसू साफ़ किए। तेरा रोज़ा है बच्चे? सफ़र में था, शायद ना रख पाया हो। इसी ख्याल से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानती हैं ना मैं रोज़ा नहीं छोड़ता। रब्बे करीम अजर दे, चल आराम कर ले। उन्होंने सर थपका। वो भी नहा कर फ्रेश होकर लेटा तो ऐसा सोया कि असर के भी काफ़ी देर बाद आँख खुली। बड़ी अम्मी, कुछ लोगों को रोज़ा इतना लगता है वो सो कर ही रोज़ा पूरा करते हैं। अफ्तारी से घंटा पहले उठकर वो बाहर आया तो अम्मी के साथ मीरब शाम की अफ्तारी तैयार कर रही थी। उसे देखकर चोट की, लेकिन अचंभे की बात थी कि वो कतई नहीं चिढ़ा, बल्कि खुल के मुस्कुरा दिया था। हाँ भाई, हम में इतनी हिम्मत तो नहीं कि रोज़ा रख कर भी रेडियो स्टेशन की तरह 24 घंटे चल सके। देखा ना लड़कियाँ कितनी बाहिम्मत होती हैं। उसके हाथ भी तेज़ी से चल रहे थे और ज़बान भी। मिस मीरब हारून, तुमने शादी की खुशी में डाइटिंग शुरू कर दी है क्या? छिपकली बन गई हो। उसे मीरब अज हद वीक लग रही थी। जी नहीं, ये कुदरती है, तुम कहाँ समझ सकोगे। उसने आह भरी। यार, बात साफ किया करो, ये अधूरी बातें मुझे उलझा देती हैं। अशर अम्मी के पास चारपाई पर आ बैठा। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी उलझनें सुलझने वाली हैं। इतनी दूर चली जाऊंगी कि बरसों तरसोगे मेरी चांद सी सूरत को। कितनी दूर? अरे यार, मैंने भी इसी शहर में उम्र गुजारी है कि 10 मिनट के ड्राइव पर ससुराल खड़ा है तुम्हारा। उसने असर नहीं लिया। मीरब भी फीका सा मुस्कुरा दी। मैं आती हूँ बड़ी अम्मी, वो कहकर दरवाज़ा क्रॉस कर गई। ना दिल दुखाया कर उसका, दूर चली जाएगी तो फिर उसकी बातें याद आएंगी। काशिफ उसे साथ ले जाएगा दुबई। अम्मी ने बात मुकम्मल की थी। कई लम्हे तो जैसे वो साकित ही रह गया। काशिफ मुल्क से बाहर जॉब करता था, ये उसे पता था, मगर मीरब को भी साथ ले जाएगा ये इल्म नहीं था। उसके सामने जैसे सारी उलझनें खुल गईं। अम्मी का रोना, मीरब का सोगवार चेहरा, उसके चेहरे की उदासी। जाहिर है ससुराल तो एक शहर में भी हो तो लड़की के दिल में माँ बाप, अपने बहन भाई, उस घर से जुड़ी हर याद जहाँ उसने उम्र बसर की थी, गड़ जाते हैं। यहाँ तो बात अपना देश छोड़ने की थी। बेशक जदीद दौर और सोशल मीडिया ने फासले कम कर दिए थे, मगर इंसान से इंसान की मोहब्बत का नेमुल बदल तो कुछ भी ना था। इसीलिए तो अधमुई हो गई है लड़की। कहती नहीं है, मगर दिल में तो है ना उसके। अम्मी बोल रही थी, मगर वो जाने कहाँ गुम था कि उसे अम्मी की आवाज़ भी सुनाई न दे रही थी। हत्ता कि अफ्तारी का वक्त हो गया। अम्मी ने ज़ोर से आवाज़ दी तो वो जैसे गहरी नींद से जागा था, मगर उससे कुछ खाया न गया। सुना है आज 15वां रोज़ा है। शदीद गर्मी थी सुबह से, मगर अब एकदम ही कुदरत मेहरबान हुई थी। यकायक ही तेज़ हवा चली, गर्द सी उड़ी, मगर कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और अब मौसम बेहद खुशगवार था। वो सब सहन में ही बैठे थे। सुनना कैसा? यकीनन आज 15वां रोज़ा है। उसने लफ्ज़ों पर जोर दिया। ओहो, आज किसी ख़ास हस्ती की आमद मुतवक्का थी ना? रिहाब? शायद लोग भूल गए हैं। वो अब रिहाब से मुखातिब था। निगाहों के जाविये में वही थी। अच्छा, काशिफ भाई का पूछ रहे हैं? वो नहीं आ रहे अभी, ईद से हफ्ता पहले आएंगे। ओह, उसने लब सुगेड़ते हुए कहा। रिहाब, आज तो अफ्तारी में पकोड़े समोसे स्पेशल होने चाहिए। मेरे पकोड़ों का मसाला तैयार कर रही थी। मीरब पकोड़ों का मसाला तैयार कर रही थी, यकदम रुक गई। मसलन
कैसे स्पेशली अशर फारूक, तुम ना ऐन वक्त पर काम बिगाड़ने के माहिर हो। जब से कहना था। हो सकता है मेरी इस आदत का तुम्हें कोई फ़ायदा हो जाए कभी। नामुमकिन, भला तुम मेरे फ़ायदे के लिए क्यों सोचने लगे। अच्छा जल्दी बको, कैसे हूँ। अब तुम इतनी मेहनत से सामान तैयार कर चुकी हो, बना लो बस। वो कुछ कहते कहते रुक गया। फ्रूट चाट ज़रा स्पेशल कर लेना, ये तुम अपनी चहीती से बनवा लो। उसने रिहाब की तरफ इशारा कर दिया और ख़ुद तेज़ी से हाथ चलाने लगी। दिन इतने कम रह गए थे, चाचू ने स्पेशली आकर कहा था कि भाभी अब जब तक शादी है आप हमारी तरफ मेहमान हैं। सो आजकल अफ्तारी भी चाचू की तरफ होती थी। आधे रोज़े गुजर गए थे और पता भी ना चला। 20 दिन रह गए हैं सिर्फ। ईद से ज़्यादा घर में शादी के चर्चे थे। चाची का तो दिन रात एक हो रहा था। रिहाब भी बेचारी घन चक्कर बन के रह गई थी। रोज़ सोच लेती हूँ आपा कि आज से मीरब से घर का काम बंद करा दूँ। मेहमान है मगर मुझे और रिहाब को तो ज़रा वक्त नहीं मिलता और किचन फिर भी मीरब को ही संभालना पड़ रहा है। अच्छा है चाची, एक्सपर्ट होकर जाएगी। दुबई वाले सैया जी भी अश अश करेंगे परदेश में इतना अच्छा खाना खाकर। बच्चे, लड़कियों की किस्मत में तो उम्र भर ही किचन लिखा होता है। यही चंद दिन तो हैं जो वो आराम करेगी, फिर जाहिर है खाना पकाना ही तो करना है। अभी से पराया कर रही हैं, ये 15-20 दिन तो सुकून से गुजार लेने दे मुझे। वो रूहान सी हो गई। याद कर कर के रोएंगे, फिर सब कहेंगे कि थी कोई मीरब। उसने सूं सूं करते हुए कहा। मीरब बीबी, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, अब हज़ारों मील के फासले भी ख़त्म हो गए हैं। रोज़ बात कर लिया करेंगे, उसने गोया तसल्ली दी। बातें ही कर सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं अशर फारूक, मगर मेरे हाथ का खाना नहीं मिल सकता। मगर तुम्हें तो मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं, तुम तो शुक्र अदा करोगे। मगर याद रखना, बड़ी अम्मी को अगर तुम्हारी वजह से ज़रा भी तकलीफ़ हुई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। शराफत से उन्हें एक अच्छी सी बहू ला देना जल्द ही। अभी गई नहीं हो तो इतनी फरमाइशें और धमकियाँ, जाके क्या करोगी। उसने सर पीटा। क्या कर सकता है एक बेबस इंसान, सिर्फ ज़बान हिला सकता है। यूँ भी तुमसे कोई बात मनवाने की ख्वाहिश तो हसरतों की कब्र में दफन ही हो चली है। वो जैसे बुड़बुड़ा रही थी, इस बात से बेखबर कि वो उसकी बुड़बुड़ाहट सुनने किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पीठ पर नज़रें जमाए। मीरब, तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से। गैर मतवक्का लहजा, बिल्कुल अनोखा सवाल। वो हैरतों के समुंदर में गोता जन होकर पलटी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी मुझे नज़र नहीं आती जो शादी के चंद दिन पहले लड़की के चेहरे पर होती है, जैसे आयशा आपी के चेहरे पर थी, जो उन्हें सारे जहान से खूबसूरत बनाती थी। मगर तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। फजूल की कयास आराई मत करो। वो बाहर निकलने लगी तो उसकी आवाज़ ने कदम रोक दिए। नहीं मीरब, ये कयास नहीं, मेरा तज्जिया है जो दुरुस्त है 100%। मान भी लिया करो। दूर जाने पर दुख होना फितरी है, मगर शादी की खुशियाँ, अनोखे जज्बे, वो सपने जो हर लड़की की आंखों में सजे नज़र आते हैं, वो कहीं नहीं हैं। यू नो अशर फारूक, बास सवाल अपनी अहमियत खो देते हैं क्योंकि उन सवालों के पूछने का टाइम गुजर चुका होता है। तुम्हारे सवाल का वक्त भी ख़त्म हो चुका। उसने अशर के चेहरे पर कुछ लम्हे नज़र जमाई थी, फिर जब उसका चेहरा धुंधलाने लगा तो निगाहें झुका लीं और बमुश्किल आंसुओं को रोक सकी। बहुत देर की मेहरबान आते आते मीरब के दिल से हौक निकली थी जिसे उसने ज़बान नहीं दी थी, और कुछ लफ्ज़ों को अगर ज़बान ना मिले तो वो ज़्यादा असर करते हैं। जैसे अशर फारूक को उस पल भर निगाह में हज़ारों सवाल मिल गए थे जो आज तक उसने सोचे न थे। उसे कभी मीरब की आंखों में नज़र न आया जो आज शाम उसने देखा था। बेचैनी से उठ बैठा। क्या था मीरब के चेहरे पर, उसकी आंखों में, कि वो सो भी नहीं पा रहा था। काश तू वो समझ सकता अशर जो मैंने हमेशा तुझे कहना चाहा, मगर अब क्या फ़ायदा, वक्त ही गुजर गया। कई माह पहले अम्मी ने ये लफ्ज़ कहे थे। तुम्हारे सवाल का वक्त भी ख़त्म हो चुका। मीरब ने आज ये बात कही। तुमसे कोई बात मनवाने की ख्वाहिश तो हसरतों की कब्र में दफन हो चली है। कैसा दिल पर नक्श कर गया था मीरब का अंदाज़। क्यों करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही? अम्मी शायद उसकी बेकुली देख रही थीं, यानी अम्मी भी जाग रही थीं। आप भी नहीं सोई? वो उठ बैठा। पता नहीं अशर, मैं आंखें बंद करती हूँ तो ये खौफ मेरी जान निकाल देता है कि मीरब इतनी दूर चली जाएगी मुझसे, और मैं आंखें खोल देती हूँ। आदत जो नहीं है उसके बिना रहने की। खैर, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अम्मी, चाचू को भी यही रिश्ता मिला था बस? शहर में किल्लत पड़ गई थी लड़कों की जो परदेश में बेटी को ब्याह रहे हैं। दोष चाचू का नहीं है बच्चे, दोष तो किस्मत का है।
میرب کے نصیب میں ہی یہ لڑکا تھا، ورنہ کتنی دعائیں کی میں نے مگر مستجاب نہ ہوئیں۔ آپ نے کیا دعائیں کی؟ کہ میرے آنگن کی یہ بلبل ہمیشہ میرے آنگن میں ہی چہکتی رہے۔ ہر پل میرے من سے یہ صدا نکلتی تھی، مگر مقدر بھی تو ایک حقیقت ہے نا۔ امی بھی اٹھ بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے اب چارپائی سے نیچے اترنے کی کوشش میں تھی۔ تاک راتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ کے حضور اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں ہی کر لوں، یعنی وہ وضو کی غرض سے اٹھ رہی تھیں۔ تاک راتوں میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، یوں تو اس کی ذات کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتی، بس مانگنے والی کی نیت نیک ہو۔ مگر رمضان کریم کی ان تاک راتوں کو جو فضیلت حاصل ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہی تھی، میرے آنگن کی یہ بلبل میرے آنگن میں ہمیشہ چہکتی رہے، یعنی امی میرب کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ کئی بار اسے لگا کہ امی اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ بات میرب کے نام سے شروع کرتی اور اشر چڑ جاتا تو ان کی بات دل ہی دل میں رہ جاتی۔ امی مجھ سے یہ کہنا چاہتی تھی؟ آخری بار اس کی جب عائشہ آپی سے بات ہوئی تھی تو ان کے لہجے میں اسے ملال ملا تھا، تمہارے حوالے سے گھر میں جو بھی لڑکی آئے وہ میرب کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کے در و دیوار کو بھی میرب سے انسیت ہے۔ اشر صرف امی کو ہی نہیں، ظاہر ہے وہ تو میرب کے جانے پر سب سے زیادہ دکھی ہوں گی۔ کیا جاتا اگر گھر کی بات گھر میں ہی طے ہو جاتی؟ ساری پہیلیاں کھل گئیں، بہت جلد تمہاری ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی اشر فاروق۔ میرب کہیں پاس ہی بولی تھی، کیا صرف در و دیوار عادی تھے اس کے؟ خود اشر فاروق کی ہر یاد سے اس کا نام جڑا تھا، بچپن سے اب تک کی ہر بات جب بھی یاد آتی ساتھ میرب ہارون کی ذات بھی ہوتی۔ جو لڑکی بچپن سے اس کی ذات سے اس طرح جوڑ دی تھی قدرت نے کہ وہ لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اسے سوچتا تھا، تو کیوں پھر اس کے وجود سے انکاری رہا؟ وہ کھار کھاتا تھا مگر اس کے بن گزارا نہیں تھا، اسے چڑھاتا تھا پھر منانے بھی جاتا۔ وجہ بے شک کوئی بھی ہو یہ تو طے تھا نا، اس کا وجود اس گھر کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ اس کی نان سٹاپ چلتی زبان اور ہنسی کے جل ترنگ اس گھر میں رچ بس چکے تھے، بھلا میرب کیسے دور جا سکتی تھی؟ اس نے تو آج سوچا تھا تو جیسے دل ویران ہوتا محسوس ہوا اس کے جانے کا سوچ کر۔ تب ہی سے تو بے کلی سی تھی، مگر اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، وہ وقت گزر چکا تھا۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں وقت گنوا دیا تھا اشر فاروق۔ کاش امی آپ نے صرف ایک بار ہی صحیح مجھ سے کہا ہوتا، شاید یہ ادراک، یہ آگہی مجھ پر تبھی کھل جاتی، اور اگر اب تک نہ کھلی تھی تو اب بھی آپ نہ کھولتی، یہ درد کا احساس نہ ہوتا جو اب رگ و جاں میں ہے۔ تاک راتوں میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، امی کی بات ذہن کے پردے پر گونجی۔ دعائیں اگر سچے دل سے کی جائیں تو مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دی، اسے میرب کی آنکھوں اور چہرے کے ملال کا جواب مل گیا تھا۔ کیا میرب نے کبھی دعاؤں میں مجھے نہیں مانگا ہوگا؟ نیند نہیں آ رہی تو نفل پڑھ لے، دل کو سکون مل جائے گا۔ بے شک دل کا سکون اس کے ذکر میں پنہاں ہے۔ جائے نماز بچھاتی امی کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا تھا۔ جی امی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور وضو کرنے اٹھ گیا۔ آگہی سکون چھین لیتی ہے، اور اس کے بھی دن بے کل ہو گئے تھے۔ من میں ہلچل اتنی تھی کہ خود ہی تنہا اپنے آپ سے الجھتا رہتا۔ امی بھی اس کی از حد خاموشی نوٹ کر رہی تھیں۔ بڑی امی آ جائے نا، رحاب کی آواز تھی۔ وہ بھی چونک گیا۔ افطاری کے بعد چاچو اور چاچی میرب کے سسرال گئے تھے اور اب تقریباً 11 بجنے کو آئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھیں، تبھی امی کو بلا رہی تھیں۔ اللہ رحم کرے، خاصی دیر لگ گئی ہے۔ امی گھٹنوں پر ہاتھ دھر کر اٹھیں اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی چلی گئیں۔ آج 25واں روزہ بھی ختم ہو چکا تھا اور کاشف اب تک نہیں آیا تھا۔ شادی کی تمام تیاریاں ہو چکی تھیں اور وہ ہر چوتھے دن فون کر دیتا کہ چھٹی نہیں منظور ہو رہی، کل تک آ جاؤں گا۔ ہارون چاچو فکر مند تھے اور اسی سلسلے میں بات کرنے گئے تھے۔ میرب تراویح کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ لیمن کلر کے دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ٹپکتے آنسو گواہ تھے کہ وہ کتنی شدت سے، سچائی سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ بڑی امی آپ نے نماز ادا کر لی؟ ہاں چاند، ابھی فارغ ہوئی تھی کہ رحاب کی آواز آ گئی، تم نے فون نہیں کیا؟ کتنی بار کیا بڑی امی، پاپا کا نمبر بزی کر دیتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا۔ انہوں نے رحاب کو تسلی دی۔ دعا کے بعد وہ بھی بڑی امی کے پاس آ بیٹھی۔ تقریباً 12 بجے مما بابا آئے تھے، بے حد شانت اور خاموش۔ بسا اوقات ضرورت سے زیادہ خاموشی میں بھی طوفان پنہاں ہوتا ہے، اور میرب کو جانے کیوں اس طوفان کے آنے کا اندیشہ کئی دن سے تھا۔
اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کافی دیر لگا دی ہارون، خیریت تو تھی نا؟ جی بھابھی، بس خیریت ہی ہے۔ بڑی امی چپ کر گئیں، حالانکہ عفت کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں وہ دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ بھی گھر آ گئی، مگر صبح جب وہ فجر کے بعد سونے لگی تو عفت خود آ گئی۔ مجھے رات سے لگ رہا ہے عفت کوئی پریشانی ہے، مگر رات پوچھنا نامناسب لگا۔ چاچی کی چپ ان کے بہنے والے آنسوؤں نے توڑ دی۔ آپا، کاشف کی ٹال مٹول پر مجھے فکر سی ہوئی کہ آخر اسے چھٹی کیوں نہیں مل رہی۔ یہاں کارڈ تقسیم کر دیے ہم نے، ہماری عزت کا سوال تھا۔ ساری برادری میں علم ہے کہ بچی کا نکاح ہے عید کے بعد۔ میں نے بھیا اور بھابھی سے کئی بار بات کی، وہ بھی فکر مند ہیں کاشف کے رویے سے۔ رات انہوں نے فون کر کے بلایا تھا وہاں جا کر۔ یکدم وہ تیزی سے رونے لگی، الفاظ تک ادا نہ کر پائیں۔ امی نے اٹھ کر انہیں حوصلہ دیا، خود سے لگایا۔ انہونی ہونے کا احساس تو انہیں رات ہی ہو گیا تھا۔ کاشف نے وہاں شادی کی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں پھر بھی یہ شادی کروں تو ٹھیک ہے، میں شادی کر لوں گا، مگر میرب پاکستان میں رہے گی کیونکہ اس کی پہلی بیوی اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ آپا، میری بچی کے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ اب جب صرف ہفتہ بھر رہ گیا ہے تو کاشف نے یہ اطلاع دی ہے۔ کیا بنے گا آپا میری بچی کا؟ خاندان برادری میں ہزاروں باتیں بنے گی، لڑکے کو کیا فرق پڑے گا؟ میری میرب۔ بڑی امی اپنے آنسو بھی نہ روک سکیں، انہوں نے دیورانی کو خود سے لگا لیا۔ کیسے ہمت کروں آپا، میرب کو کیسے بتاؤں کہ… ہارون نے کیا سوچا؟ سوچنا کیسا آپا، ہم کیوں اپنی بچی کو عمر بھر کے لیے سولی پر لٹکائیں؟ ہم رات جواب دے کر آ گئے ہیں، مگر اب خاندان برادری کو کیسے فیس کریں؟ وہ تو رات سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ بی بی بہت ہائی ہے، بچیوں کو بتانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہارون کہاں ہے؟ لیٹے ہوئے تھے، گھر میں ہی ہیں۔ روزے سے ہیں؟ میں نے انہیں اٹھایا نہیں تھا۔ آپا، ان کا بی پی بہت ہائی ہے، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ریگولر میڈیسن تو دی ہے مگر ذرا بھی فرق نہیں پڑا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کو مان نہیں رہے۔ تم ہمت کرو عفت، اللہ کرم کرنے والا ہے، ہر کام میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیورانی کو سمجھایا۔ میں اشر سے کہتی ہوں، وہ خود لے جائے گا اپنے چاچو کو دوا دلوانے۔ انہوں نے اشر کو جگایا اور چاچو کی طبیعت کا بتایا۔ زبردستی وہ انہیں ہسپتال لے گیا۔ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، بمشکل شام تک کنٹرول ہوا تھا۔ انہوں نے چاچو کو ایڈمٹ کر لیا تھا، اشر ان کے پاس ہی تھا۔ رات گئے، جب چاچو سنبھلے تو اشر کو بھی تسلی ہوئی۔ بہتر ہوگا آپ صبح تک انہیں یہیں رہنے دیں، لیکن اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں تو نو پرابلم، ویسے اب یہ نارمل ہے، مگر ذہنی دباؤ سے دور رکھیں۔ وہ چاچو کو ان کی ضد پر گھر لے آیا تھا، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بات کیا ہوئی کہ ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی۔ چاچو تو میڈیسن اور انجیکشن کے زیر اثر تھے، پرسکون ہو گئے، مگر وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا۔ چاچی کا اترا چہرہ بھی اس کی نگاہوں میں تھا۔ امی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ گھر آ کر بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ آخر امی سے پوچھ بیٹھا جو خود بھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ چونک گئی۔ کیسی بات؟ انہوں نے الٹا سوال پوچھ ڈالا۔ چاچو کی اچانک سے اتنی طبیعت خراب ہوئی ہے، پرسوں شام تک وہ بالکل ٹھیک تھے، خوش تھے، پھر یکایک اتنا بی پی بڑھ جانا۔ ڈاکٹرز نے بھی مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی بات باور کروائی ہے جیسے چاچو کو کوئی ذہنی ٹینشن ہو۔ وہ امی کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر نظر تھی جو اس کے لفظوں کے ساتھ ساتھ بدل رہے تھے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اشر، انسان ہر مشکل، ہر مصیبت سہ لیتا ہے زندگی بھر، محنت کر کے بھی نہیں تھکتا، نہیں ٹوٹتا، مگر اولاد کا دکھ انسان کو توڑ دیتا ہے۔ لڑکیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر ان کے نصیبوں سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ ہارون کو بھی بیٹی کے دکھ نے توڑ دیا۔ وہ خاموشی سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اشر کچھ نہ سمجھ پایا۔ میرب کے اتنے دور جانے پر سبھی دکھی تھے، مگر اس فرض کی ادائیگی کو لے کر اس نے چاچو کو بہت مطمئن بھی پایا تھا۔ کچھ دن رہ گئے ہیں شادی میں، کارڈ تقسیم ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور اب آ کر کاشف نے بتایا کہ وہ پہلے ہی شادی کر چکا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے میں میرب سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر میرب کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ یہیں رہے گی، اس کی پہلی بیوی کبھی نہیں مانے گی۔ چاچو کو چاہیے صاف انکار کریں، کیا کمی ہے میرب میں جو وہ کاشف کی دوسری بیوی بنے؟ منع کیوں نہیں کیا چاچو چاچی نے؟ وہ یکدم بپھرا۔ منع کر آئے ہیں اشر، میں آگے آنے والے حالات سے خوفزدہ ہوں، برادری کو کیسے قائل کریں گے؟ اپنے معاشرے کا علم ہے نا، مرد کی ہر خطا معاف اور لڑکی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی الزامات کی زد میں آ جاتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ سب یہ مان لیں جو سچ ہے۔ سجن کے بھیس میں چھپے دشمن کب نکل کر باہر آ جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بچی پر تو عمر بھر کے لیے داغ لگ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟
آپ سب کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ ابھی میرب اپنے گھر میں ہی ہے، سچائی پہلے ہی سامنے آ گئی، خدا نخواستہ بعد میں پتہ چلتا تو عمر بھر کے لیے روگ لگ جانا تھا۔ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، بلکہ آپ کو چاچو چچی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ افسوس کا نہیں، شکر ادا کرنے کا وقت ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں بچا لیا، الٹا اتنی مایوسی والی باتیں کر رہی ہیں۔ اشر، تیری ہر بات سے میں متفق ہوں، مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ امی، اس نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر چپ کر گیا۔ فی الوقت شاید امی کو کچھ بھی وہ سمجھا نہ پائے۔ صبح خود چاچو چاچی سے بات کروں گا، وہ مصمم ارادہ کر کے کچھ مطمئن ہوا تھا۔ مجھے امی نے رات بتایا ہے، وہ چاچو کے پاس بیٹھا تھا، وہ ان دنوں بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ بات دکھ کی ضرور ہے، مگر یہ بھی کرم ہے اللہ پاک کا، نکاح سے پہلے ہی تمام حقیقت پتہ چل گئی۔ آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سدے شکر کہ ابھی تو میرب اپنے گھر پر ہی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاید رب نے کوئی بہترین حل سوچا ہو جو ہمیں۔ وہ مزید بول نہ سکے۔ رب کی حکمت پر یقین تھا، مگر بیٹی کے باپ تھے، کمزور پڑ گئے۔ یقیناً وہ بہترین عطا کرنے والا ہے چاچو، دوش میرب کی قسمت کا نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ بار بار یہ مت کہیں کہ اس کے مقدر خراب ہے، یہ رب کی رضا ہے۔ اشر، آج 28واں روزہ ہے، عید کے فوراً بعد مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، کیا بتائیں گے ہم، کیسے لوگوں کو سمجھا پائیں گے؟ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے سب کو بتا سکوں۔ بہت برا کیا بھائی بھابھی نے میرے ساتھ، میری ہی بچی ملی تھی انہیں، وہ کیسے لا علم ہو سکتے ہیں بھلا کہ ان کے بیٹے نے شادی کر لی ہے؟ ہمیں دھوکہ دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور میں اپنے بھائی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی رہی۔ ایک بار بھی کاشف کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ کیوں 3 سال سے نہیں آیا۔ بیٹی اچھے اور مضبوط مستقبل کے لالچ میں سب اگنور کرتی رہی، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ہزاروں میل دور بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں ذمہ دار اپنی بچی کی۔ چاچی بے تحاشا رو رہی تھی، مگر چاچو نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی چاچی کو بھی تسلیاں دے، مگر شاید وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرب کے چہرے پر سکوت تھا، گہرا سکوت۔ اس نے قطعی ریاکٹ نہیں کیا تھا، وہ معمول کے مطابق ہی تھی، بلکہ اس وقت گھر میں وہی تھی جو اسے باہمت دکھائی دے رہی تھی۔ امی نے عائشہ آپی کو فون کیا اور وہ بھی رات تک پہنچ گئی تھیں۔ کہاں تو عید اور شادی کی خوشیاں تھیں اور اب یکدم ہی ماتم سا چھا گیا تھا۔ کل آخری روزہ ہے، امی جانے کن سوچوں میں گھری ہوئی تھیں۔ چاچو چاچی کتنے خوش تھے، کتنے دل سے ساری تیاریاں کر رہے تھے، سب سے ان کی محبت جڑی تھی۔ عائشہ تو مہینے بھر پہلے ہی گئی تھی، کتنی زوروں پر تیاریاں ہو رہی تھیں، چاچی کے ساتھ آدھے کام تو اپنے ہاتھوں کروا کر گئی تھی۔ کتنا بے بس ہے انسان، سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ امی کے تو آنسو نہیں رکتے تھے، انہیں میرب سگی اولاد سے زیادہ عزیز تھی، وہ تو اس کی متوقع جدائی پر نڈھال تھیں، اور اب تو خالہ یہ ٹھیک ہے، سب تقدیر کے کھیل ہیں، جو کچھ ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں۔ افسوس ہے کہ کاشف کو یہی بات پہلے بتا دینی چاہیے تھی، کم از کم تاریخ طے ہونے سے پہلے بھی بتا دیتا تو شاید ہارون چاچو کو اتنا گہرا صدمہ نہ لگتا۔ اور اب جب کہ کل سے مہمان کا آنا شروع ہو جائے گا اور اب تک کسی کو بھی حقیقت نہیں بتا پا رہے، مجھے لگتا ہے اس صورتحال کو اب بھی ہم سنبھال سکتے ہیں۔ رئیس کافی دیر سے خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا، اسے ایک ہی حل سجھائی دیا تھا، مگر وہ صرف اپنی سوچ کا اظہار کر سکتا تھا، ان میں سے کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ جو کاتب تقدیر نے لکھا ہے وہی ہمیں ملتا ہے۔ خالہ جان، میرب کے نصیب میں کاشف تھا ہی نہیں، ورنہ شاید ہمیں نکاح سے پہلے سچ پتہ نہ چلتا، جو اتنے عرصے سے وہ بتا نہیں پا رہا تھا، اب بھی تو چھپا سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ کی رضا شامل تھی، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ صرف خاندان برادری کی باتوں کے خوف کی وجہ سے بچی کی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتے تھے۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ پاک نے آپ کو بھی موقع دیا ہے، شاید آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، بے شک وہ ہر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقیناً آپ نے اس طرح ہرگز نہیں چاہا ہوگا کہ میرب یا چاچو کو یوں دکھ ہو، لیکن ہر سیاہ رات کے بعد روشن سویرا ضرور نکلتا ہے۔ تاریخ جو طے ہے وہی رہے، کاشف نہ صحیح، آپ اپنے اشر کے لیے بھی تو برسوں سے یہ خواہش دل میں لیے بیٹھی تھی۔ اب وقت ہے کہ آپ چاچو چاچی کو نہ صرف اس صدمے سے باہر نکالیں، بلکہ گھر میں جو یہ فضا سوگوار ہے اسے پھر سے شہنائیوں میں بدل دیں۔ کافی لمبی تمہید باندھی تھی رئیس نے، مگر بات جو کی وہ امی پر روشنی کے در وا کر گئی۔ وہ اتنے دن سے نڈھال تھی بچی کے دکھ کو لے کر، ان کی سوچ یہاں تک کیوں نہیں آئی؟ شاید اشر کی وجہ سے، کیونکہ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اللہ تمہیں دراز عمر عطا کرے بچے، بات تو تمہاری بہت اچھی ہے، مگر اشر۔ امی، اب اشر سے آپ کو خود بات کرنی ہے۔
جس خواہش کو برسوں دل میں دبائے بیٹھی تھی وہ شاید یوں ہی پوری ہونی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں رستہ دکھایا ہے۔ عائشہ نے بھی زبان کھولی۔ وہ ششو پنج میں تھی۔ اشر اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ اسے ہرگز مجبور نہیں کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ خود اپنے چاچو کو لے کر بہت اپسیٹ تھا۔ ان کے میڈیسن وغیرہ کا خود خیال رکھ رہا تھا۔ ابھی وہ انہیں دوائی دینے ہی گیا تھا، جب لوٹا تو تین نفوس کے باوجود گھر میں خاموشی تھی۔ یہ سکوت، یہ خاموشی 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ یہی خاموشی اس گھر بھی تھی اور اس گھر بھی۔ کاش میں سب کچھ پہلے کی طرح کر سکتا۔ عائشہ آپی، دونوں گھروں میں جو جمود، جو سوگواریت ہے، اس سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ آپی کے برابر بیٹھتا ہوا بے حد اداس لہجے میں بولا تھا۔ رئیس نے امی کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر امید کی کرن بھی تھی اور مایوسی کے سائے بھی، کیونکہ اشر سے وہ زبردستی بات منوانے کے حق میں کبھی بھی نہ تھی۔ وہ شاید بولنے کے لیے لفظ تلاش کر رہی تھی یا شاید خود کو بات کرنے کا حوصلہ۔ اشر، اگر تم چاہو تو یہ جمود، یہ سناٹا پھر سے شہنائیوں میں بدل سکتا ہے۔ کاشف کا جتنا ظرف تھا اس نے وہ کیا۔ اگر وہ چاہتا اپنی پھپھو کا خیال کر کے پہلے ہی انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے باعث اس کی پھپھو صدمے سے 2-4 ہیں۔ مگر تم اپنے چاچو چاچی کو اس دکھ، اس مشکل سے نکال سکتے ہو۔ امی کا انتظار کر کے رئیس کو خود بولنا پڑا۔ ہاں اشر، ہمارے گھروں کی یہ مشکل کا حل صرف تمہارے اقرار پر ہے بچے۔ تیرے چاچو کو یہی دکھ ہے نا کہ اس نے ساری تیاریاں کر لی، مہمان آنا شروع ہو گئے، تو وہ کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ امی کو بھی حوصلہ ہوا۔ اشر، اگر اس وقت ہم اپنوں کا احساس نہیں کریں گے تو اپنے ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا پتہ رب نے ہمارے دلوں میں پوشیدہ خواہش پڑھ لی ہو، ہمیں رستہ دکھایا ہو۔ اگر تم راضی ہو تو ہم اسی تاریخ پر نکاح کر دیتے ہیں، تیرا اور میرب کا۔ بچے، اللہ پاک کی یہی رضا تھی، تبھی تو شادی سے صرف 6 دن پہلے کاشف نے زبان کھولی۔ بچے، کاشف کے نصیب میں نہیں تھی وہ، تبھی یہ ہوا، کیونکہ رب نے اسے شاید تیرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ جو سر جھکائے سن رہا تھا، امی کی آخری بات پر انہیں دیکھنے لگا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں اشر، امی نے کتنی شدت سے دعائیں کی۔ ہمارے تو گھر کے در و دیوار بھی شاید یہی دعا کرتے تھے، میرب ہمیشہ اسی گھر میں رہے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تجھے مجبور نہیں کر سکتے، مگر حالات کو سدھارنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ ہم نے ابا جی کو بہت پہلے کھو دیا تھا اشر، یہ چاچو ہی تھے جنہوں نے سرد و گرم رویوں اور لوگوں کی نظروں سے ہمیں بچا کے رکھا، اور آج ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ اللہ پاک چاچو کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم رکھے، انہیں صحت دے۔ محبت تو وہ بھی کرتا تھا چاچو چاچی سے، مگر آپی ان سے زیادہ اٹیچ تھیں۔ وہ رو پڑی۔ آپی، آپ لوگوں کو لگتا ہے اب بھی میرے اقرار کی گنجائش ہے؟ جو فیصلہ خود رب نے کر دیا ہے، میری کیا بساط؟ شادی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی اور اسی دھوم دھام سے ہوگی جیسے چاچو کی خواہش تھی۔ آپ لوگ جا کر ان سے بات کر لیں۔ شاید کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ اشر فاروق یہ جواب دے گا، جسے بچپن سے ہی میرب ہارون سے بیر رہا، مگر انہیں تو کیا اسے بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ بیر کب پیار میں تبدیل ہو گیا۔ امی سچ کہتی ہیں، تاک راتوں میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس نے تمام تاک راتوں میں جاگ کر میرب کی خوشیاں مانگی تھیں۔ یہ علم نہ تھا کہ میرب کی خوشی کیا ہے، آج پتہ چل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی، جبکہ باقی گھر والے یوں بھاگے تھے چاچو کے گھر جیسے ابھی نکاح کر لائیں گے۔ اس کا اقرار تو جیسے جادو کی چھڑی تھی، کاش اسے پہلے پتہ ہوتا تو وہ اتنے دن سب کو تکلیف میں نہ رکھتا۔ آج چاند رات تھی، مگر چاند رات زیادہ گھر میں بری کا شور مچا ہوا تھا۔ آپی صبح سے میرب اور رحاب کے ساتھ بازار نکلی تو افطاری سے 10 منٹ پہلے لوٹی، اور روزہ افطار کرتے ہی پھر سے جانے کی تیاری میں تھی۔ ابھی بھی کچھ باقی رہ گیا ہے؟ صبح سے تو تم گئی ہوئی تھی۔ ہاں تو تم گھر بیٹھے باتیں بنا رہے ہو نا، ایک دن میں بری بنانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ شروع ہو گئی۔ ہر چیز ریڈی میڈ لینی ہے تو اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں گے نا، عید کے بعد تو بازار ہفتے بعد کھلیں گے۔ اب وہ دور نہیں رہا آپی، اب بازار کھل جاتے ہیں، تم خواہ ٹینشن لے رہی ہو۔ روحان کو بھی دیکھ لیں، وہ اپنی نانی امی کے پاس خوش ہے، تو فکر نہ کر۔ چلیں آپی، رحاب بھی تیار کھڑی تھی۔
चांद रात थी, ज़ाहिर है हर तरफ गहमा गहमी थी। मन चले लड़कों ने पटाखों से मोहल्ला सर पर उठा रखा था। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां बिखरी हुई थी। वो भी इंजॉय करने छत पर आ गया था, मगर चाचू की तरफ छत पर साया सा देखा तो चौंक गया। दीवार के पास जाकर देखा तो मोहतरमा मीरब हारून तशरीफ़ फरमा थी। उसने शायद मगरिब की नमाज़ भी यहीं अदा की थी और अब तक वो जाए नमाज पर बैठी दुआ ही मांग रही थी। अशर हस्बे आदत दीवार पर चढ़ के बैठ गया और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। अब ऐसा भी क्या मांग रही हो तुम कि दुआएं ख़त्म नहीं हो रही? उसकी आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी। चेहरे पर फैले कतरे दुपट्टे से साफ़ किए और जाए नमाज तय करके तख्त पर रख दी। वो तो इतना करीम रब है अशर फ़ारूक के बिन मांगे ही नमाज देता है, मांगने की नौबत नहीं आती। मैं तो उसका शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझसा डैशिंग बंदा तुम्हें बिन मांगे दे दिया। अशर ने उसके मुंह से बात छीन कर अपनी मर्ज़ी से मुकम्मल की। खाम ख्याली है तुम्हारी। डैशिंग? नेवी में जाकर भी तुम पर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही सड़ियल हो। कितने दिन से वो इस लबो लहजे को तरस गया था। उसने तो मीरब से उसका मजाज तक छीन लिया था। इतनी शिद्दत से मुझे चाहती थी मीरब तुम कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। कितनी संजीदगी से उसे निगाहों में समो कर कहा था, जाग जाओ अशर फ़ारूक। उसने हाथ लहराया तो मुस्कुरा दिया। आगही ने मुझ पर सारे दरबार करती है मीरब। मुझे पता है जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आता है। तुम तो कभी अपनी आंखों से भी वो तमाम सपने ना छुपा सके। वो तो मैं ही अकल का अंधा था जो मुझे दिखाई न दिया, और जब सब साफ साफ नज़र आया तो तुमको हज़ारों मील दूर खड़ा पाया। फिर बस मैंने अपने रब से अपने दिल का सुकून, तुम्हारी बेशुमार खुशियाँ मांगी थी, और देख लो तुम्हारी सारी खुशियाँ मुझसे वाबस्ता थीं। तभी तो उस रब्बे करीम ने ये सब किया। मैं तो खुद शुक्रगुजार हूँ उसका जिसने मेरी दुआएं कबूल की। हालांकि मैं भटका हुआ इंसान बहुत देर से लौटा था, फिर भी अशर फ़ारूक के चेहरे पर रकम सच्चाई ने उसके चेहरे को बहुत खूबसूरत बना रखा था। अब तुम लाख छुपाओ, तुम उसी सड़ियल को मांगा करती थी रब से। यकदम वो फिर पुरानी टोन में आ गया और मीरब जो यकटुक उसे देख रही थी बुरी तरह झींप गई। अशर, बचपन से ही अल्लाह पाक ने तुम्हारा ख्याल दिल में ऐसा डाला कि मैं निकाल ही ना सकी। फिर बड़ी अम्मी की मोहब्बत, उनका मुझसे लगाव, अटैचमेंट, मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे ऊपर ऊपर से चुराते हो, मगर मुझ पर जब ये खुला कि तुम वाकई मेरे वजूद से नफ़रत करते हो तो मैं पीछे हट गई। मम्मा ने जब काशिफ के लिए पूछा तो मेरे हाथों में उम्मीद की कोई किरण तक ना थी, बस दुआएं थीं जो हर लम्हा मांगी थी। मैंने अम्मी को रजामंदी दे दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी दुआओं के तुफैल ही उसने तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल डाला। तुम हमेशा ही मेरी ज़ात से जुड़ी रही हो मीरब। मैं तुम्हें लाख बुरा भला कहता, तुम्हारे वजूद से इनकार करता रहा, मगर ये भी सच है कि बचपन से लड़कपन और अब तक की मेरी हर याद से तुम जुड़ी हो। वो याद खुशी के लम्हों की हो या दुख के, तुम्हारा वजूद उन यादों में लाजिम व मलजूम है। जब घर से दूर हुआ तो घर की अम्मी की याद आई, और कितना अजीब ताल्लुक़ था ना कि जब भी अम्मी को अपने घर को याद किया तुम्हें उन यादों में हमरा पाया। फिर भला तुम्हें मुझसे, मेरे घर से कौन अलग कर सकता था? सच तो कह रहे थे रईस भाई, तुम काशिफ का नसीब कभी नहीं थी ही नहीं, तुम तो मेरा नसीब थी। फिर भला तुम कहीं और कैसे जा सकती थी? वो जो करता है ना हमारे भले के लिए ही करता है। मेरा ईमान है वो कभी अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। वो मुस्कुरा दी। हर चांद रात को मैं तुमसे लड़ती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते, और मुझे यकीन है इस बार भी तुम कुछ नहीं लाए होगे। वो अपनी पुरानी जोन में आ गई। अशर ने माथा पीटा, मगर अगले ही पल जैसे याद आ गया, अरे वाह, पूरे का पूरा बंदा तुम्हें सौंप दिया मेरी अम्मी ने। अभी भी तुम नाशुक्री कर रही हो, कदर करो मेरी। कितने कंजूस हो ना तुम, उसने चिढ़ाया, और वो बेइज्जती सह ना सका। सिर्फ 2 मिनट रुको, हिलना मत, अच्छा? उसे वार्न करता वो नीचे भागा, और जब लौटा तो उसके हाथ खाली नहीं थे। तुम हर चांद रात को इन रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए ही मर रही होती हो ना। मैं इसीलिए ये आज पहले ही ले आया था ताकि तुम्हारे ताने ना सुनने पड़े। अशर ने ढेरों चूड़ियों का बंडल उसके हाथों में थमाया। वो मुस्कुरा दी। हर चांद रात पर वो उसके पीछे पड़ जाती थी, मुझे चूड़ियाँ दिलवाओ, मेहंदी दिलवा कर लाओ, और वो एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करता था। सारा हिसाब किताब लगता है आज ही पूरा कर दिया है। इतनी सारी चूड़ियाँ देखकर वो बोली,
مگر تم ابھی بھی کچھ بھول گئے ہو۔ نہیں بھولا، شاپنگ بیگ کھول کر دیکھ لو، وہ یقین سے بولا تھا۔ میرب نے دیکھا، واقعی کون مہندی بھی موجود تھی۔ تھینک یو اشر۔ کیا کرے میڈم، اب تو زندگی بھر یہ ڈیوٹی نبھانی ہے، سوچا ابھی سے ہی آغاز کر دوں۔ اب خوش ہونا؟ اس نے دوپٹے کے حالے میں لپٹا جگمگاتا چہرہ نگاہوں سے دل میں اتارا۔ بہت خوش ہوں، یہ پہلی چاند رات ہے جس پر میں واقعی خوش ہوں۔ انشاءاللہ اب ہر آنے والی چاند رات اور عید ہماری یوں ہی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ اس نے یقین سے میرب کا مسکراتا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ میرب نے بھی دل کی تمام صداقتوں سے آمین اور انشاءاللہ کہا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.